میرے حقوق میں سب سے پہلے نماز ہے. اپنے کاموں میں مشغول رہو لیکن 5 وقت ندا لگے گی حی علی الصلاۃ کی. میں مؤذن کے ذمہ لگاؤں گا کہ تمہیں یاد دلاتا رہے. پیدائش سے لے پیدا ہوگے تو حی علی الصلاۃ کی کان میں اذان کہلواؤں گا, موت تک حی علی الصلاۃ کی صدائیں لگتی رہیں گی. کس قدر بے شرمی کی بات ہے, پیدائش سے لے کے موت تک اللہ اکبر حی علی الصلاۃ سنتے ہیں, پھر بھی مسجد میں حاضری نہیں دیتے. یہ جو اتنی زیادہ ذمے لگا دیا نا مؤذن کے, یہ اس لیے کہ تاکہ اللہ کی حجت بندوں پر تمام ہو جائے. قیامت میں جب اللہ بے نمازی کو جہنم کی آگ کے حوالے کریں تو وہ یہ نہ کہے کہ اللہ میرا جرم تھوڑا تھا اور سزا بہت زیادہ. اللہ کہیں گے میں نے تجھے فجر میں بھی مؤذن کو کہا کہ اونچی آواز سے پکارو, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اللہ اکبر, سب سے بڑا کون ہے؟ وہ ہے. نیند بڑی چیز نہیں ہے, خواہشات دکان بڑی نہیں ہے, بڑا کون ہے؟ اللہ. فجر میں بھی کہلوایا, ظہر میں بھی کہلوایا, عصر میں بھی کہلوایا, اور تو نہیں آیا تو میں نے کوئی عذاب تجھے نہیں دیا, تیرے منہ سے نوالا نہیں چھینا, تیری دکان نہیں بند کرائی. میں نے مؤذن سے کہا کہ کسی کے گھر پہ جا کے نکالنا نہیں ہے نماز کے لیے, نہ کسی کی دکان بند کرنی ہے, صرف پیغام کان تک پہنچا دینا ہے. میں بڑا ہوں, میں بڑا ہوں, میں بڑا ہوں, بار بار سنتا رہے گا. لیکن یہ نہیں مانا اور بغیر توبہ کے مر گیا تو پھر عذاب کون دے گا؟ ان عذابی لشدید, پھر میرا عذاب بہت سخت ہے, پھر میں سخت عذاب دینے کا مجاز ہوں. اس لیے بھائی جتنے لوگ بیٹھے ہو, جتنی خواتین بیان سن رہی ہیں, عزم کرو آج کے بعد انشاءاللہ نماز کبھی قضا نہیں ہوگی. نماز روزے سے بھی زیادہ اہم ہے. روزہ بعد میں ہے, نماز پہلے. فرض نماز قضا کرنے کا اسلام میں تصور نہیں ہے. چاہے مارکیٹ میں شاپنگ کے لیے گئے ہو, چاہے بس میں بیٹھے ہو, چاہے ہوائی جہاز میں بیٹھے ہو, چاہے میدان جنگ میں لڑ رہے ہو, وہاں بھی نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر اللہ کو مانتے ہیں کہ یہ نعمتیں اللہ دیتا ہے تو آپ کو اللہ کے سامنے سجدہ کرنا پڑے گا.